بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہاں وہ ہماری بہن ہے خانم، اور ہم اسی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کوئی ثبوت ہے اس بات کا؟ ثبوت تو کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کوئی کسی کو بہن ثابت کرنے کے لیے ثبوت کہاں سے لائے گا؟ ہمارے خون کا گروپ البتہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ ہماری بہن ہے۔ بہت بد نصیب لڑکی ہے وہ۔ جیل میں وہ کچھ دنوں میرے ساتھ رہی۔ وہ اس وقت راولپنڈی جیل میں تھی۔ کسی نے اسے وہاں سے فرار ہونے میں مدد دی۔ میں نے اسے اپنا پتہ دیا تھا۔ وہ جیل سے نکلی تو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے، اور یہ کام جیل کے ڈاکٹر کی وساطت سے ہوا تھا۔ کوئی لاکھو نام کا آدمی تھا، وہ اس کی بینٹ چڑھی تھی۔ لاکھو لاشاری سنا یہی نام تھا اس کا۔ آسیہ نے جیل سے فرار ہونے کے بعد کسی جگہ سے پستول لیا اور اس ڈاکٹر کو اس کی کوٹھی پر جا کر مار دیا۔ پولیس کو اس بات کی اگ سگ مل گئی اور اس نے آسیہ کا تعاقب کیا، مگر وہ سیدھی میرے پاس آ گئی۔ اس کا بچہ میرے ہی گھر میں پیدا ہوا، مگر وہ بچے کو یہاں چھوڑ کر آگے نکل گئی۔ ہم یہی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اب وہ کہاں ہے۔ میں نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں اب اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ ایک دن یہاں سے چپ چاپ نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے خانم؟ آپ کو تو ضرور معلوم ہوگا۔ اس کا بچہ کہاں ہے؟ وہ ادھر ہی ہے، سگو اسے پال رہی ہے۔ اری سگو چائے کہاں گئی؟ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ملازمہ کو آواز دی۔ لا رہی ہوں بیگم صاحب، لا رہی ہوں، یہ کہتی ہوئی سگو کمرے کے اندر آئی۔ وہ چائے کے سامان سے لدی پھندی ٹرے اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ چیکو کہاں ہے؟ اسے لا، ادھر اس کے ماموں آئے ہیں۔ وہ سو رہا ہے، دودھ پلا کے میں نے اسے سلا دیا تھا، میں ابھی لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ انہی قدموں لوٹ گئی۔ شب خیر نے چائے کی برتن سیدھے کیے اور ان میں چائے انڈیلنے لگی۔ چند ہی ساعتوں بعد ہمیں سگو واپس آتی نظر آئی۔ اس کے کندھے سے ایک گول مٹول سا خوبصورت فراق میں ملبوس بچہ لگا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ شب خیر کی مسکراہٹ مجھے یہی بتا رہی تھی کہ وہ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ ماموں کے لفظ پر اس نے بہت زور دیا تھا۔ بچے کو لا کر سگو نے میری گود میں دے دیا۔ آسیہ سے اس کی مشابہت برائے نام ہی تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے اس کا نام بلال احمد رکھا ہے۔ سگو اسے چیکو کہتی ہے۔ یہ کچھ زیادہ ہی چیخیں مارتا تھا، مگر اب اس کو آرام مل رہا ہے۔ سگو اس کی بہت خدمت کرتی ہے۔ میں نے چیکو کو سگو کے حوالے کر دیا۔ مجھے اس سے کوئی رغبت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آسیہ نے اس کو بہت مارا تھا۔ وہ اس کو جان ہی سے مار دینا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے بچا لیا۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی اس سے ہمدردی ہوگی۔ لے جاؤ اسے سگو۔ آسیہ کو یہ کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ اس کی ممتا ہی مر گئی ہوگی اسے دیکھ کر۔ یہ اس کی مجبوری کا منہ بولتا ثبوت ہے، میں نے بچہ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ یہی کہہ رہی تھی۔ اس نے لاکھو سے ملاقات بھی کی تھی۔ اس نے بہت زور دیا، مگر وہ اس کے پاس نہیں رہی۔ راولپنڈی واپس آ کر اس نے ڈاکٹر کو بھی مار دیا۔ بہت اچھا کیا ہے اس نے۔ لاکھو اس کا کیا لگتا تھا؟ میں آپ کا ممنون ہوں۔ مجھے آپ آسیہ کا پتہ بتا دیں، میرے لیے وہ لڑکی عذاب بن گئی ہے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں۔ اپنا پتہ وہ میرے پاس چھوڑ کر نہیں گئی ہے۔ پولیس سے وہ بہت خائف تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جرم وہ ثابت بھی کر سکتے تھے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس لیے کہ جس ٹیکسی میں وہ ڈاکٹر کی کوٹھی میں گئی، اس کا ڈرائیور بھی گواہ ہے۔ اسے آسیہ کے ارادے کا علم نہیں تھا۔ اس نے گولی کی آواز بھی نہیں سنی تھی، مگر وہی اسے مکان پر لے گیا تھا، اور اسی کے ساتھ وہ واپس آ گئی تھی۔ کوٹھی سے نکل کر وہ صدر پہنچی تو اس نے دوسری ٹیکسی پکڑ لی۔ ڈرائیور کا بیان بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اور کیا کچھ بتایا ہے اس نے؟ آسیہ کی شکل و صورت کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے اس نے، یہاں تک کہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ حاملہ عورت ہے۔ آپ کا میں بے حد شکر گزار ہوں، مگر میں تو بہرحال اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ تلاش کر لیں اسے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے پاس اس کا پتہ بہرحال نہیں ہے۔ ذرا روک کے خانم، وہ کندیار کا قصہ کہاں تک درست ہے؟ آپ بھی اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ اس نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ حیرت سے اس کی چیرویں آنکھیں کچھ اور دراز ہو گئی تھیں۔
ایسا نہ کہیں، آپ کو سب کچھ معلوم ہے۔ کندیار کا مکرم علی اسے یہاں سے اپنے گھر لے گیا ہے، آپ پر لازم ہے کہ قومی ترانہ انہیں تو کھڑی ہو جائیں۔ آبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی، بولی آپ کس ترانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جو کندیار میں بج رہا ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا خانم، اگر ہمیں آسیہ نہ ملی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ آبی نے چائے کا ایک نیا کپ بنا لیا۔ عین اس وقت عقبی کمرے سے ہمیں کسی عورت کی زبردست چیخیں سنائی دیں۔ ابھی ہم اس پر غور ہی کر رہے تھے کہ دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت اپنا دریدہ لباس سنبھالتی ہوئی روتی چیختی ہمارے کمرے میں آ گئی۔ بال اس کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے اور چہرہ اس کا ہلدی ہو رہا تھا۔ ایک آدمی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، وہ صرف پاجامہ پہنے ہوئے تھا۔ آتے ہی اس نے عورت کو بالوں سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا اور اتنی تیزی سے اس نے دروازہ دوسری طرف سے بند کر لیا کہ آبی کے اٹھے ہوئے قدم وہیں رک گئے۔ بالکل پاگل لڑکی ہے یہ، حالانکہ گاہک نے اسے 1000 روپے دے دیے ہیں، گدی کہیں کی۔ شب خیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بلا کا فخر پنہاں تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اس کے گاہک کوئی ایسے ویسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے خانم؟ میں نے کہا نا کہ یہ لڑکی کسی وقت بالکل پاگل ہو جاتی ہے۔ گاہک نے مال پانی خرچ کیا ہے تو پھر یہ نخرے کیسے؟ میں دیکھتی ہوں، آپ چائے پئیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے بڑے دروازے تک گئی اور پھر دائیں طرف نکل گئی۔ یہ جگہ تو مجھے کوئی اور ہی منظر دکھاتی ہے ہاشم خان۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میرا خیال ہے وہ لڑکی اس دندے میں نئی آئی ہے، آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ یہ کہہ کر میں ابھی کو ساتھ لے کر کمرے سے نکلا اور چھوٹی سی 4-5 فٹ کی راہداری میں سے گزر کر ہم عقبی کمرے کے بڑے دروازے تک جا پہنچے۔ شب خیر ہمیں نظر نہیں آئی، ہم نے دروازے پر ہاتھ مارا تو اس کے پٹ آپ ہی کھل گئے۔ کمرے میں وہ لڑکی کرسی پر ڈھیر کر دی گئی تھی اور وہ آدمی اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اب بھی اس کے بالوں کا جوڑا ہاتھ میں لیے اس کے چہرے کو الٹ رہا تھا۔ اس کا انداز بہت ہی وحشیانہ تھا، اس کی آنکھیں چڑی ہوئی تھیں اور چہرے پر ہوس کی ردا کچھ اس طرح چھائی تھی کہ اسے نہ تو شب خیر نظر آتی تھی نہ ہم۔ وہ لڑکی پر جھک کر اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی کی آنکھیں بند تھیں اور وہ پھٹی ہوئی تار قمیض اور دوپٹے سے اپنی برہنگی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سردار صاحب؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آخر شب خیر نے کہا۔ اوہ، آپ اس کو سمجھائیں، یہ مجھے زبردستی پر مجبور کر رہی ہے۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی، وہ بدک سا گیا۔ لڑکی کے بال اس نے چھوڑ دیے اور ہمارے سامنے ایک دم تن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ ان کو اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ آپ لائی ہے انہیں؟ نہیں، یہ میرے مہمان ہیں، ایسے ہی میرے پیچھے آ گئے ہیں۔ لڑکی نے ہمیں دیکھا تو کرسی چھوڑ کر وہ ایک دم تیزی سے اٹھی اور آبی کے قدموں میں جا گری۔ مجھے بچا لیں بھائی جی، میری عزت سخت خطرے میں ہے۔ یہ عورت، بکواس بند کر آپ باہر جائیں بھائی جی، میں خود نپٹ لوں گی اس سے۔ جائیں آپ باہر، اٹھ جا ادھر سے۔ وہ 1000 روپیہ خرچ رہا ہے تجھ پر، جانے کیسے دے گا؟ روک کے خانم، روک کے۔ یہ کس 1000 کی بات کرتی ہیں آپ؟ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے اس کی فیس دی ہے بھائی جی، آپ جائیں یہاں سے، ہم یوں بے عزت ہونے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ اب خیر مجھے بہت سخت افسوس ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے فوراً ہی قمیض پہن لی۔ اس کی شیروانی بھی الگنی پر ٹنگی تھی اور پستول کی پیٹی بھی پستول اتار کر اس نے فوراً ہی کندھے پر لٹکا لیا۔ اب وہ جوتوں میں پاؤں پھنسا رہا تھا۔ دھوکہ نہیں ہے سردار صاحب، یہ لڑکی ابھی کچی ہے، یہ پہلا موقع ہے اس کا، اس لیے ستا رہی ہے آپ کو۔ چل رہی، اٹھ یہاں سے، تو کب تک ہمیں ستائے گی، خراب کرتی رہے گی؟ خانم نے لڑکی کا دوپٹہ اس کے نیم برہنہ جسم پر ڈالتے ہوئے کہا اور اسے زمین پر اٹھانے لگی۔ وہ آبی کی طرف اور کھسک گئی، بولی یہ جھوٹ بولتی ہے، میری بدقسمتی مجھے یہاں لے آئی اور اس نے مجھے نیلامی پر چڑھا دیا۔ میں شریف خاندان کی بیٹی ہوں بھائی جی، مجھے بچا لیں ان لوگوں سے۔ وہ بلکنے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے یہ موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ آبی کا دل کچھ زیادہ ہی پسیج گیا، وہ جھکا اور لڑکی کو
فرش پر سے اٹھا کر بولا ان کے لیے کوئی اور کپڑا ہے تو انہیں دے دیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہاں دھاندلی چل رہی ہوگی، کوئی کپڑے نہیں ہیں اس کے، یہی ایک جوڑا لائی تھی، ہفتہ بھر پہلے یہ میرے پاس آئی، خود کہہ رہی تھی کہ کسی سے میرا نکاح پڑھوا دیں، اب نخرے کرتی ہے، بہرحال آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، چل رہی، میں تجھ سے بعد میں بات کروں گی۔ ادھر آپ اطمینان سے بیٹھے سردار صاحب، میں ابھی اس کا مزاج ٹھکانے لگا دوں گی، یہ کہہ کر اس نے لڑکی کو گھسیٹ کر وہاں سے باہر نکالنا چاہا، مگر وہ کسی بھی طرح اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ آبی نے شب خیر کا ہاتھ جھٹک دیا اور بستر کی چادر لے کر اس نے لڑکی کے بدن پر ڈال دی۔ آئیں ہم دوسرے کمرے میں جا کر بات کرتے ہیں، آپ ابھی نہ جائیں سردار صاحب، آپ کی فیس بھی واپس کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر آبی اس لڑکی کو ساتھ لے کر راہداری میں نکل گیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب ہم شب خیر کی نشست گاہ میں پہنچے تو وہ لڑکی ایک بار پھر کرسی پر ڈھیر ہو گئی، اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ بوند کی طرح زمین میں جذب ہو جاتی۔ نین اس کے بادوں کی برن ہو کر رہ گئے تھے، اس کے آنسو ہی نہیں تھمتے تھے، وہ اس مرحلے کے لیے بنی ہوئی نہیں تھی۔ خیال ہے کہ شب خیر نے اسے 2 رات کے لیے گھر میں پناہ دے کر اس کو نیلام چڑھا دیا تھا۔ لڑکی کا سارا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ گشتی، میں اس کے ٹکڑے کر دوں گی۔ یہ ذلیل کہہ رہی تھی کہ میرے نان نفقے کا بندوبست کر دیں، جب گاہک آیا تو یہ شور مچاتی ہے۔ شب خیر نے کمرے میں گرجتے ہوئے کہا، میں نے یہ کب کہا تھا کہ آپ مجھے یوں بیچ دیں؟ تیری ایسی یوں ہی بکتی ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ بدن ہی ہے، وہ اسی طرح بکے گا۔ روک کے خانم، روک کے، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آبی نے بڑے ہی طنز بھرے لہجے میں کہا، آپ نے میری چیڑ ہی بنا لی ہے۔ روک کے خانم، روک کے، آخر مطلب کیا ہے آپ کا؟ کیا لگتی ہے یہ آپ کی؟ اب تو یہ میری بہن بن چکی ہے خانم، اور میں ایک لفظ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کروں گا۔ کہاں ہے وہ سردار صاحب؟ وہ بھی آ رہے ہیں، مجھے ان کو فیس لوٹانی پڑے گی۔ اس نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے، اس گشتی نے۔ سوچ سمجھ کے بات کریں خانم، اور یہ بکواس بند کریں۔ اس لڑکی کے خلاف میں آپ سے ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اوے سردارا، کیا نام ہے تیرا کتے کے بچے؟ آپ بھی ایک دم تیش میں آ گیا۔ خانم کا گاہک دروازے میں داخل ہو رہا تھا۔ کیا نام ہے تیرا؟ آبی کی زنجیر ٹوٹنے لگی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کون ہے آپ؟ مجھ سے مخاطب کس طرح ہوتے ہیں؟ اس کا ہاتھ پستول کی طرف لپکنے لگا۔ پتا ہے تمہیں کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ سردار علی عاشق کو نہیں جانتے ہو تم؟ بدماش، تم بات کس طرح کرتے ہو؟ ابھی اس کا ہاتھ پستول تک نہیں پہنچا تھا کہ ابھی ایک دم چیتے ایسی پھرتی سے اس کے پاس جا پہنچا، اور جاتے ہی اس نے علی عاشق کا دایاں ہاتھ کلائی سے پکڑ کر کچھ اس طرح مروڑ دیا کہ وہ آدمی بے بس ہو کر رہ گیا۔ مڑا ہوا ہاتھ کمر پر پہنچا تو اس نے میری توقع کے بالکل برعکس کلا بازی جو کھائی، تو آبی کے ہاتھ سے اس کی کلائی چھوٹ گئی اور وہ اندھے بھینسے کی طرح آبی پر پل پڑا، مگر اس کا کوئی بھی ہاتھ اس کے بدن پر سیدھا نہیں پڑ رہا تھا۔ شیروانی کے اوپر سے کھسک کر اس کا پستول نیچے جا پڑا تو اس نے آگے بڑھ کر آبی کی گردن پر دونوں ہاتھ اس طرح ملائے کہ اگر آبی پیچھے جھک کر اپنے گھٹنے اس کے پیٹ میں نہ دے مارتا تو میرا خیال ہے کہ وہ اسی وقت آبی کو چت کر سکتا تھا۔ جیسے ہی آبی نے کمر کے بل لیٹ کر علی عاشق کے پیٹ میں دونوں گھٹنے دے کر اسے الٹایا تو وہ پلٹ کر سامنے دیوار میں جا لگا۔ سردار علی عاشق کوئی معمولی شے کا نام نہیں تھا، اسے اپنے کمائے ہوئے بدن پر بہت ناز تھا۔ شب خیر انگشت بدنداں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ عام عورتوں کی طرح واویلا نہیں مچا رہی تھی، اور وہ لڑکی کرسی پر بیٹھی ہوئی لرزتی رہی۔ میں نے بھی ان کے درمیان مداخلت نہیں کی۔ آبی کی اٹھک بیٹھک ضروری تھی، بہت دنوں سے اس کا بدن کھل نہیں رہا تھا۔ دیوار سے لگتے ہی علی عاشق نے نیفے میں سے ایک خنجر نکال لیا۔ یہ اس سالے کی سراسر زیادتی تھی، اس کا اندازہ اب کچھ زیادہ ہی جارحانہ ہو گیا تھا، اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مرنے مارنے پر تل چکا ہے۔ آبی نے خنجر کو یوں
تلتے دیکھا تو ایک لہجے کے لیے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سردار چاہتا کیا ہے، مگر وہ دراصل اپنی بے عزتی کا انتقام لینے پر تل چکا تھا۔ دونوں آدمی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ علی عاشق کا پستول پیٹی سمیت کونے میں جا لگا تھا۔ آبی کی نگاہ اس کی نظروں کا تعاقب کر رہی تھی۔ خنجر سیدھے ہاتھ میں لیتے ہی اس نے آبی کو زبردست قسم کی گالی دی اور اس کا پھال ہاتھ میں لے کر خنجر کو اس نے آبی پر اس طرح چلایا کہ اگر وہ اس کی نظر کو نہ تولتا تو وہ چت ہو گیا تھا۔ خنجر آبی کے سینے سے چھوتا ہوا دروازے میں جا لگا۔ آبی اپنا آپ بچا گیا تھا، مگر اس طرح کہ خنجر کے سامنے آتے ہی اس نے اپنی چوڑی چکلی چھاتی کو ایک دم پیچھے ہٹا لیا تھا۔ آبی نے تیزی سے دیوار تک پہنچ کر اس کا پستول اٹھا لیا اور جیسے ہی علی عاشق کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں آیا اس نے ہار مان لی۔ پلٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر سردار نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ اسے معلوم تھا کہ شکست کس طرح تسلیم کی جاتی ہے۔ پستول کی گولی جس طرح بدن پر گھاؤ ڈال دیتی ہے اس کا علی عاشق کو اچھی طرح علم تھا۔ کیا خیال ہے تمہارا سردار صاحب، چلا دوں گولی؟ آبی نے اپنا سانس روکتے ہوئے کہا۔ تمہیں شاید اس کی بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے۔ میں جا رہا ہوں، شب خیر۔ یہ 1000 روپیہ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ لڑکی سیدھی ہو جائے تو ہمارے ڈیرے پر بھیج دینا۔ اب کی بار ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ لائیں یہ پستول مجھے دے دیں۔ اوئے جا دوڑ یہاں سے، یہ ہمارے ہی پاس رہے گا تمہاری نشانی کے طور پر۔ آبی نے دروازے کے پٹ میں سے خنجر کو بائیں ہاتھ سے کھینچتے ہوئے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ اوئے جادو بند کشار آدمی سردار علی عاشق، دفع ہو جا یہاں سے۔ اسے پکڑے خان صاحب، میں اسے باہر دھکیل کر آتا ہوں۔ آبی نے خنجر میری طرف پھینک دیا۔ چلو نکل جاؤ یہاں سے اور بھول جاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہوئی تھی۔ سردار بے بس ہو گیا۔ پستول آبی نے یوں تھام رکھا تھا کہ اس کی طرف سے ذرا سی حرکت ہو جاتی تو وہ گولی داغ دیتا۔ سردار نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے اسی وقت دروازے کا رخ کیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ تاجہ اس عرصے میں شور سن کر دروازے پر آ ٹھہرا تھا۔ سردار عاشق علی جیسے ہی باہر نکلا وہ کمرے میں آ گیا۔ بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بی بی جی ادھر تو پستول بھی نکل آئے۔ تو جا تاجے، باہر بیٹھ، میں دیکھتی ہوں یہ کیا کہتے ہیں۔ آخر آپ ہیں کون؟ میرے گھر میں ڈرامہ کرنے کی آپ کو جرت کیسے ہوئی؟ بہتر ہے شب خیر کہ تم آسیہ کا پتہ ہمیں بتا دو، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ آبی نے اب کی بار اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بہت ہی تلخ ہو چکا تھا۔ یہی بہتر ہے شب خیر، خدا تمہارے چکلے کو آباد رکھے، ہمیں بہت جلدی ہے، میں نے خانم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یوں جیسے وہ بھی بکاؤ مال ہو۔ وہ ایک دم سمٹ کر پیچھے ہٹی۔ میں نے کہہ جو دیا کہ مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ ہماری بہن کندیار میں مکرم علی کے پاس تمہاری ہی وجہ سے پہنچی ہے ذلیل عورت، اور تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے اب کی بار اس کے بالوں کا جوڑا پکڑ کر اسے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، تمہاری یہ جرت، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گی۔ مت سمجھنا کہ مجھے بھی سردار علی عاشق کی طرح دبوچ لوگے۔ یار محمد، ارے او یار محمد، یہ کہہ کر اس نے دیوار میں لگی ایک گھنٹی دبا دی۔ تو اور کیا سمجھے تمہیں؟ ساری بات کا علم ہے تمہیں اور پھر بھی انکار کر رہی ہو؟ یہ کہاں لکھا ہے خانم؟ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مگر وہ فوراً ہی وہاں سے دبک کر دروازے کی طرف لپکی تو اسی وقت 3 آدمی راہداری میں سے نکل کر اس کے پاس آ پہنچے۔ وہ تینوں اس گشتی کے گنڈے تھے۔ ان کی صورتیں ہی قابل نفرت تھیں۔ بدن ان کے خوب تنے ہوئے تھے۔ وہ لمبے کرتے اور تانگ شلواریں پہنے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے خانم، خیر تو ہے؟ ان شہدوں سے نپٹو یار محمد، نکال دو ان کو میرے گھر سے۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، یہ کسی بات کا لحاظ ہی نہیں ہے انہیں۔ اس کی یہ بات سن کر یار محمد نے ہمیں پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی لہو رنگ سرخی ہمیں یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ شراب پیتا رہا ہے۔ اس کے ساتھی اس کے عقب میں چلتے ہوئے اندر آ گئے۔ آبی نے اس عرصے میں پستول کندھے پر لٹکا لیا تھا۔ کون ہو تم؟ اوئے یہ کیا چکر چلا رہے ہو؟ جاتے ہو یہاں سے کہ نہیں؟
ہم دراصل خانم کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا اسی پر دل آ گیا ہے۔ آبی نے پستول سیدھے ہاتھ میں لے لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب کی بار معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ تینوں ہوڈ کاٹ کے بہت مضبوط دکھائی دیتے تھے اور خانم نے ان کو ایسے ہی موقعوں کے لیے پال رکھا تھا۔ بیٹھے بیٹھے وہ بھی تنگ آ چکے تھے اور چاہتے تھے کہ تھوڑی سی ورزش ہو جائے۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے، کیا خیال ہے خانم؟ فیس پوری دیتے ہیں تو چلی جاؤ ان کے ساتھ، یار محمد نے ہنستے ہوئے کہا اور آبی کی طرف گھوم کر اس نے کچھ ایسی تیزی سے اچھل کر پاؤں کی ٹھوکر اس کے ہاتھ پر لگائی کہ پستول اس لڑکی کے پاؤں میں جا گرا، جو اس افراتفری میں دیوار کے پاس جا ٹھہری تھی۔ اس نے نیچے جھک کر فوراً ہی اسے اٹھا لیا، مگر اس کامنی سی مورت سے وہ ہتھیار جس شکتی کا تقاضا کرتا تھا وہ اسے مل ہی نہیں سکتی تھی۔ دوسرے لہجے میں یار محمد نے آبی کے دونوں پنجے اپنی گرفت میں لے لیے اور بولا، بہتر ہے تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، خانم کا یہی حکم ہے۔ مگر آبی کے لیے یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔ اس نے یار محمد کو دونوں پنجے دور تک کھینچنے کی مہلت دی اور پھر کچھ ایسی برق رفتاری سے آگے بڑھ کر اس کے سر سے اپنا سر ٹکرایا کہ پنجوں پر اس کی گرفت ایک دم محمل ہو کر رہ گئی۔ آبی کے سر کی ٹکر کوئی ہی برداشت کر سکتا تھا۔ یار محمد لڑکھڑا کر دیوار میں جا لگا تو آبی نے لڑکی کی طرف بڑھ کر پستول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں یہ دیکھ کر لرز اٹھا کہ اس نے یار محمد پر بے دریغ گولی چلا دی تھی، مگر اس کے اندازے کے بالکل برعکس پستول خالی تھا۔ اگر خالی نہیں تھا تو اس میں گولی جام ہو کر رہ گئی تھی، کوئی نہ کوئی نقص ضرور پڑا تھا۔ پستول اس کے ہاتھ میں بے جان کھلونا بن کر رہ گیا۔ اتنی سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر ان دو میں سے ایک نے تیزی سے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ایسا زوردار جھامپڑ دیا کہ میں سمجھا میرا مغز ہی ہل گیا ہے۔ وہ ان تینوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ پستول لڑکی کے حوالے کر کے آبی نے اس کے عقب میں آ کر اس کے بال پکڑے تو تیسرا آدمی آبی سے الجھ گیا۔ میں نے اس پہلوان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ آبی نے ابھی تک اس کے بال نہیں چھوڑے تھے، دائیں ہاتھ سے وہ تیسرے آدمی کے وار روک رہا تھا۔ پہلوان کا گریبان میرے ہاتھ میں آیا تو اس نے زوردار جھٹکا دے کر اپنے بال آبی کے گرفت سے چھڑائے اور زبردست مکہ اس نے میرے منہ پر جڑ دیا، مگر وہ مکہ ہی اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ میں نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ کلائی سے پکڑا اور جھٹکا دے کر اس کی کلائی پر دباؤ جو ڈالا تو اس کی ہڈی چٹک گئی۔ کلائی دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک مہیب چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ کلائی تھام کر وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ حالانکہ وہ بڑے مضبوط بدن کا آدمی تھا، مگر حیرت مجھے یہ تھی کہ اس کی کلائی ہی میرے ہاتھ میں آئی تو وہ بے جان ہو کر رہ گیا۔ اب صرف تیسرے آدمی کو اپنی ضربوں کا حساب لگانا تھا۔ آبی نے اسے ٹانگوں کی کینچی میں لے کر زمین پر گرا دیا تھا اور اس کے منہ پر تابڑ توڑ مکے لگانے میں مصروف تھا۔ پرے ہٹ آبی، میں اس کا پکا جھٹکا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی گردن پر انگلیاں ڈال دیں۔ اس کی رگے احساس پر دباؤ بڑھا تو وہ ایک دم شیل ہو گیا۔ آبی نے ٹانگیں اس سے الگ کر لیں، وہ بالکل ہی نڈال ہو چکا تھا۔ آبی نے اٹھتے ہی لڑکی کے ہاتھ سے پستول لیا تو معلوم ہوا اس کا سیفٹی کیچ پوری طرح کھل نہیں سکا تھا۔ اس عرصے میں یار محمد کا مغز لوٹنے لگا تھا۔ وہ جرجری لے کر اٹھ بیٹھا، مگر آبی نے اب کی بار اس کو تاک کر گولی چلا دی، اس طرح کہ وہ اس کے سر پر سے گزر کر دیوار میں جا لگی۔ وہ لرز کر فرش پر بیٹھ گیا، چیخ کر بولا، تم چاہتے کیا ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں گا۔ ہاں، اب آئے ہو نا سیدھی راہ پر۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہاں ایک لڑکی آئی تھی، آسیہ، وہ اس وقت کہاں ہے؟ خانم اس عرصے میں تاجے کے ساتھ اسی گھر سے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ یار محمد نے راہداری میں سے نکل کر اسے آوازیں دیں، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ تو شاید باہر چلی گئی۔ آپ بیٹھے، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت ابھر آئی تھی اور اس کا لہجہ کسی شکر گزار آدمی کا پتہ دیتا تھا۔ ان کی یہ ماہیت قلب میرے لیے نئی بات تھی۔ ابھی ہم سے وہ پنجہ لڑا رہا تھا، ابھی وہ ہمارے حکم کی بجا آوری کو اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہا تھا۔ وہ چند لمحوں بعد واپس آ گیا، بولا، آپ یہاں سے
فوراً نکل جائیں، خانم شاید پولیس تک جا پہنچے گی۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میرا خیال ہے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ پولیس آ گئی تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ پولیس تک جا پہنچے گی؟ ہاں، یہاں جو کچھ ہو چکا ہے وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ آپ بھی اٹھیں بی بی، ہمارے ساتھ چلیں، میں نے اس بے بس عاجز لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی بہتر بہتر، یہ کہہ کر وہ اٹھی اور بستر کی سفید لٹھے کی چادر اپنے بدن پر لپیٹ کر ہمارے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی بھی میرے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ اب اس کا پستول رواں ہو چکا تھا اور اس کے کندھے پر زیور ایسا لگ رہا تھا۔ ہم جیسے ہی یار محمد کے ساتھ مکان سے باہر نکلے، ہمیں دوسری جانب سے پولیس کے کئی سپاہی خانم کے ساتھ چلتے نظر آئے۔ وہ ابھی سڑک کے درختوں کی اوٹ میں تھے کہ یار محمد نے کہا، پولیس آ رہی ہے، ادھر سے آئیں، یہ مکان کا پچھلا حصہ زیادہ محفوظ ہے۔ اس نے ہمیں دوسری طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی جوں توں کرتی ہمارے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کی مشکل یہ تھی کہ وہ پاؤں سے ننگی تھی۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بڑی سڑک پر پہنچے۔ جیل کی عمارت ہم سے ذرا فاصلے پر تھی، پولیس ہیڈ کوارٹر بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ یار محمد نے آواز دے کر ٹیکسی روکی اور ہمیں اس میں بٹھا کر اگلی نشست پر خود بیٹھ گیا۔ بولا، جلدی نکل چلو، ہمیں آج ہی موسیٰ کھیل پہنچنا ہے۔ ابھی لو جی، آپ آنکھیں بند کریں اور موسیٰ کھیل پہنچ جائیں۔ ڈرائیور نے ہنستے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تیرا؟ یہ گاڑی ادھر نہیں جا سکتی ہے؟ جا تو سکتی ہے، مگر 100 روپیہ کرایہ ہوگا، وہ ہم دے دیں گے بھائی، تو فکر نہ کر، کندھار ادھر ہی ہے۔ ہاں، میں کندھار ہی تو جا رہا تھا، آپ کو کیسے پتا ہے اس جگہ کا؟ یار محمد نے حیرت سے کہا، کسی نے ہمیں یہی بتایا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے مگر سرسبز علاقہ ہے، آپ خوش ہو جائیں گے وہاں جا کر، اور وہ مکرم علی بھی وہیں ہوگا۔ جب آپ کو اتنا کچھ معلوم تھا تو خانم سے کیا پوچھ رہے تھے؟ آپ اس کی تصدیق چاہتے تھے مگر وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ تم یہ بتاؤ کہ یار محمد کے تم کس طرح ہمارے دوست بن گئے؟ یہ راز ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنے میں ٹیکسی شہر کے باہر ایک پیٹرول پمپ پر رک گئی۔ لے بھائی، تو پیٹرول ڈلوا، ہم ذرا چائے پی لیں، یار محمد نے کہا اور ہمیں ساتھ لے کر پیٹرول پمپ کے قریب بنے ایک کھوکھے کے سامنے جا بیٹھا۔ درخت کے نیچے چند میزیں لگی تھیں۔ یار محمد نے ہمیں کرسیوں پر بٹھا کر چائے کے لیے کہہ دیا، تم نے بتایا نہیں کہ تم ہمارے دوست کیسے بن گئے؟ ابھی تو تم ہمیں اپنے پنجے کی طاقت دکھا رہے تھے۔ میں کیا کہوں یارو، دراصل میں اندر سے شاید پاگل ہو چکا ہوں۔ آپ کو دیکھ کر آپ سے زور آزمائی کر کے میں یہی سمجھا کہ میں کبھی نہ جیت سکوں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم ہمارے یار کس طرح بن گئے؟ مجھے کسی مرد آدمی کی تلاش تھی یارو، آپ سے آج پنجہ لڑا کر میں سمجھا کہ مجھے جن لوگوں کی تلاش تھی وہ مل گئے ہیں۔ آپ نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ سمجھیں کہ یار محمد آپ کا زر خرید غلام بن چکا ہے۔ میں ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں تھا۔ اس کنجری کی ملازمت تو میں نے مجبوراً اختیار کی تھی، کوئی دھندا نہ ملا تو ادھر بھرتی ہو گیا۔ کیا تنخواہ ملتی تھی تمہیں یہاں؟ 500 روپیہ مہینہ، صبح شام کھانا، 6 مہینے بعد کپڑے، اور مہینے میں 4 عورتیں۔ نہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مذاق نہ کر۔ میں اس کی بات سن کر بے تحاشا ہنسنے لگا۔ سالے نے 4 عورتوں کا ذکر یوں کیا تھا جیسے کوئی مرغیاں ہیں جو اس کے ناشتے میں دھر دی جاتی ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مہینے میں 4 عورتیں وہ بہرحال مہیا کر دیتی تھی۔ کام ہی ایسا تھا۔ بڑے بڑے رئیس آتے ہیں یہاں۔ خانم کا ڈیرا تو بہت مشہور ہے، پولیس کو بھی علم ہے مگر وہ بھی مزے لیتے ہیں۔ خانم بہت چلاک عورت معلوم ہوتی ہے مگر یہ لڑکی اس کے قابو میں نہیں آئی۔ وہ ابھی تک ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ یار محمد صرف مجھے اور آبی کو لے کر کھوکھے کے سامنے جا بیٹھا تھا۔ ڈرائیور اب ٹیکسی کا اندرونی معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ ٹیکسی میں شاید کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام نگہت ہے، بیچاری بہت برے حالوں میں خانم کے پاس پہنچی تھی۔ اس کے کسی عاشق نے اسے گھر سے نکالا اور
لا کر ہوٹل میں ٹھہرا دیا، مگر ابھی وہ اس سے ملا نہیں تھا کہ لڑکے کے والدین آ گئے اور اسے زبردستی گھر واپس لے گئے۔ بالکل نو عمر تھا وہ لڑکا، والدین کی بات نہ ٹال سکا، لڑکی ہوٹل میں تنہا رہ گئی۔ اسے جب پتا چلا تو وہ بہت پریشان ہوئی، یہ سرگودا سے آئی ہے۔ اتفاق سے خانم بھی ہوٹل میں موجود تھی، وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی اور ایک ہی ہفتے بعد اس کے لیے گاہک بھی ڈھونڈ لیا۔ وہ بیچاری بالکل کنواری ہے، یہ بات کسی بھی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ خانم کا گاہک بھی ناراض ہوا اور خانم کا بٹا بھی بیٹھ گیا۔ تو یہ بات ہے، ہم نے اچھا کیا اسے خانم کے پنجے سے چھڑا لیا ہے، ورنہ تو یہ تباہ ہو گئی تھی۔ مگر تیرا معاملہ ہماری سمجھ میں اب تک نہیں آیا ہے یار محمد، تمہاری دوستی پر ہمیں اب بھی شبہ ہے۔ نہیں یارو، ایسا نہ کہو، میں خانم کو چھوڑ آیا ہوں، اس گشتی کی نوکری پر میں ویسے ہی خوش نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ نامرد کی بارات سے مرد کے جنازے میں شامل ہونا بہتر ہے۔ پتہ نہیں آپ کا دھندا کیا ہے خان، مگر مجھے تم اپنا نوکر ہی سمجھو، جو حکم دو گے میں کر دوں گا، کہو تو آپ کے دشمن کا سر قلم کر لاؤں گا۔ یار محمد نے بڑی معصومیت سے یہ بات کہی، آبی بھی خوش ہو گیا، بولا ٹھیک ہے، ہمیں تیری بات پر اعتبار ہے یار، تو ہمارے ساتھ ہی رہا کر، جو بھی دھندا ہوگا مل کر لیں گے۔ آپ نے جس طرح اس کوڈی کو بے جان کر دیا تھا وہ طریقہ میری سمجھ میں نہیں آیا، کچھ آپ نے گردن میں انگلیاں پھنسا کر اسے مار دیا تھا۔ ہاں ہم یہی کرتے ہیں، وہ کچھ زیادہ ہی تیزی دکھا رہا تھا۔ مجھے صرف ایک آدمی ملا تھا کوئی 5-6 سال پہلے، وہ بھی یہی جرلو چلاتا تھا، آدمی کا سانس بند کر کے اسے مار دیتا تھا۔ کون تھا وہ؟ میں نے کان کھڑے کیے، وہ میرے مطلب کی بات کہہ رہا تھا۔ وہ کوئی پہلوان تھا، اب تو بیچارہ مر چکا ہے، گولی لگ گئی تھی اسے، پیر کاریگر تھا وہ اس فن میں، آدمی کو گردن سے پکڑ کر 1 سیکنڈ میں بے جان کر دیتا تھا۔ ایک اور گر بھی تھا اس کے پاس، ٹکرے کے پاس کوئی رگ ہے، وہ اسے دباتا تھا تو آدمی پاگل ہو جاتا تھا، اس کا یہ وار کوئی سہ ہی نہیں سکا۔ ہاں بلے سے بلا آدمی موجود ہے یہاں، بہرحال تو فکر نہ کر، تجھے میں یہ گر نہیں سکھا سکتا، اس کے لیے تو آپ جیسی بھی خدمت چاہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ یارو کوئی بھی کام، بس ایک بار یہ گر مجھے بتا دیں، میں زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اچھا یہ حالت ہے تمہاری، خیر دیکھیں گے، ہو سکا تو تمہیں یہ گر سکھا دوں گا۔ آؤ ٹیکسی تیار ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں ان کو ساتھ لے کر پیٹرول پمپ کی طرف دوڑا۔ ٹیکسی بڑی سڑک پر آ ٹھہری تھی اور نگہت ابھی تک ڈبڈبائی آنکھوں سے ہمیں یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ ہم پر اعتبار کرنا چاہ رہی ہو اور اس کا دل اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ کیا بات ہے بی بی، اپنی پریشانی کو بھول جاؤ، خدا سے دعا مانگو، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، ہم تمہیں یوں ہی نہیں لے آئے، ایک اچھے مستقبل کی توقع رکھو۔ میں نے نگہت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اس کی آنکھیں کچھ اور زیادہ بہہ نکلی۔ نہیں نگہت بی بی، یہ رونا مجھے اچھا نہیں لگتا، تم نے آبی کو بھائی کہا ہے اور یہ تمہارا بہت عمدہ بھائی ثابت ہوگا، پچھلی پریشانیوں کو بھول جاؤ۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔